बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना का रिकॉर्ड जो जमा करवाना था वफाकी हुकूमत की जानिब से, जैसे वो पहले हीले बहाने कर रहे थे, अब दोबारा वफाकी हुकूमत की जानिब से हीले बहाने किए गए, जिसको फिर अदालत ने मुस्तरद किया और अदालत ने कहा आपको माफ़ी तो नहीं मिलेगी, आपको रिकॉर्ड तो जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप एक बंदे के खिलाफ केस बना के और आपने पूरा तमाशा खड़ा कर दिया और बाकियों के हद तक आपने अगर को डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं तो उस पर आपको तकलीफ हो रही है, तो ये तकलीफ तो होगी और अदालत ने कहा फिर तौहीन अदालत भी होगी। अहम तफसीलात हैं आज की समाअत का हवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ आज कमरे अदालत में इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं उन्होंने जब बदतमीजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से और इमरान खान के बारे में नाजेबा बातें की। अब अगर कोई सियासी जमात के वकला ऐसी बात करें तो समझ आती है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन इस हद तक चला गया है कि उसने अपने जो वकला हैं उनको कोई एसओपीज ही नहीं दी है कि भाई आपने बात करनी है तो टू द पॉइंट प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है, आप पीडीएम के या नून लीग के वकील नहीं है कि आपने वहां पर उनके साथ शुरू हो जाना है। हत्ता के मिरासी मिरासी के नारे लगाए इलेक्शन कमीशन के वकला ने। हैरान हो गए हम कि ये पूरे मुल्क का निज़ाम है, और फिर पूरी अदालत में मुंशी मुंशी के नारे भी उनको सुनने पड़े। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इमरान खान पर आज फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और इमरान खान की जो हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त है वो मंजूर की गई तोशा खाना फौजदारी केस में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पैरागॉन रेफरेंस में आज समाअत हुई थी और ये पैरागॉन रेफरेंस एक अहम केस है और ये वो केस है जिसके अंदर 122 गवाहान मौजूद थे नैब के पास, और इसमें जो पैरागॉन का डायरेक्टर था वो इसमें वादा माफ गवाह था, जिसको अदालत में पेश होना होता था। 3 साल तक उसको अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। वो बीमार रहा है, हॉस्पिटल में रहा है, हर तारीख पर एम्बुलेंस में आता था, बयान उसका रिकॉर्ड ना हुआ। और जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सारे मामला तब्दील हुए तो वो गवाह ही वादा माफ गवाह ही मुकर गया। जैसे शरीफ खानदान के खिलाफ सारे गवाह मुकर गए। अदालत में समाअत हुई तो जज एहतसाब अदालत ने कहा कि इसमें कुछ नए मुलजम शामिल हुए थे, तो उनकी हद तक सप्लीमेंट्री जो ज़िमनी रेफरेंस है वो जमा करवाना था। अदालत ने कहा कि पिछली तारीख पर सप्लीमेंट्री रेफरेंस जमा करवाने की हदायत की गई थी, उसका क्या बना? जिस पर नैब ने जवाब दिया कि हमें चंद दिन दे दें, हम जल्द ही रेफरेंस जमा करवा देंगे। अदालत ने कहा 2-4 दिन में मुतवक्का है वो पहले आपने क्यों नहीं किया? नायब वकील ने जवाब दिया कि अब मजीद ताखीर नहीं होगी। अमजद परवेज साहब जो कि वकील हैं ख्वाजा बरादरान के, उन्होंने कहा कि वैसे हमारी बरीयत की दरखास्त पर नैब का तहरीरी जवाब आ चुका है। इस्तदा है कि अगर नैब रेफरेंस नहीं देता, ज़िमनी रेफरेंस जमा नहीं करवाता, तो अदालत बरीयत की दरखास्त का अगली समाअत तक फैसला कर दे। अदालत ने कहा कि ठीक है, 22 फरवरी तक अगर नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर नहीं करता, अब ज़िमनी रेफरेंस क्या हो सकता है? उसमें पहले गवाहान की जो पहले मुलजमान है उनकी हद तक केस वापस भी लिया जा सकता है, नए मुलजमान को ऐड किया जा सकता है। उसमें यह भी कहा जा सकता है कि जो पहली तफ्तीश थी उससे हट के अब नई तफ्तीश, नए डॉक्यूमेंट्स, नए गवाह सामने आ गए हैं। तो क्योंकि ख्वाजा बरादरान को भी क्लीन चिट देनी है, इस वक्त तक सिवाय शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा बरादरान के बाकी तो तमाम अपना रिलीफ ले चुके हैं। अदालत ने कहा ठीक है, भले आप ज़िमनी रेफरेंस के जरिए इनको रिलीफ दें, भले अदालत इनकी जो बरीयत की दरखास्त है वो मंजूर कर ले, रिलीफ तो इनको मिलना है। और 22 फरवरी तक अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस जमा करवाने की हदायत की और अदालत ने कहा कि आप 22 फरवरी तक या अपना ज़िमनी रेफरेंस दायर करें या फिर अदालत बरीयत के जो दरखास्त है उस पर फैसला देगी। जिसको ख्वाजा साद रफीक, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो, और नून लीग कहती है जी कि वो जमहूरियत का लंबरदार है, वो कहते हैं कि मेरी ज़ाती राय है, जब अदालत के बाहर गुफ्तगू की, कहते हैं मेरी ज़ाती राय है कि मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग इंतखाबात मजीद तकसीम का बायस बनेंगे। और साथ उनकी जानिब से कहा गया कि जो अदालत है, अदालतों को भी ये देखना होगा कि वो ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आपने इलेक्शन 90 दिन में करवाना है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं भी होगा तो क़यामत नहीं आ गई। अगर इलेक्शन मुलतवी भी हो जाए तो इस तरह के हालात बनते रहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। मामलात इस हद तक पहुंच चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के कि अब उनके लोग जो अपने आप को बड़ा कहते थे कि वो जमहूरियत पसंद है, उनकी जमहूरियत भी सबके सामने आ गई है। जबकि दूसरी जानिब जो तोशा खाना फौजदारी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है वो ये है कि तोशा खाना फौजदारी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर आज ये फौजदारी केस है, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत हुई। इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गोहर और
علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی طبی بنیادوں پر ذاتی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جبکہ میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے عمران خان کی آج عدالت سے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی۔ عدالت نے آج عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی، جبکہ عمران خان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی، لیکن چونکہ عمران خان کی میڈیکل بنیادوں پر درخواست سے استثناء آ گئی تو عدالت کو منظور کرنی پڑی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان کی حاضری کب تک ممکن ہے تاکہ عدالت اس حساب سے پھر تاریخ مقرر کر دے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو دستاویزات ہمیں الیکشن کمیشن نے دی ہیں وہ مصدقہ نہیں ہیں۔ ہمارا پہلا حق تو یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے ہمیں تمام دستاویزات دی جائیں، مصدقہ کاپیاں دی جائیں، پھر اس کے بعد آپ اگلی بات ہم سے پوچھیں۔ ابھی تک تو انہوں نے ہمیں مصدقہ جو دستاویزات ہیں وہی نہیں دی۔ علی بخاری نے کہا کہ یہ ایف آئی آر نہیں بلکہ کمپلینٹ ہے، الیکشن کمیشن نے ہمیں دستاویزات کی مصدقہ کاپیز دینی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ واٹس ایپ سے تصویر کھینچ کر یہ ہمیں بھیج دیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ نے مصدقہ کاپیز دینی تھی۔ اب مصدقہ کاپیز وہ ہیں جو الیکشن کمیشن کے قبضے میں ہیں، تو عدالت یہ بیسیکلی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے جو مصدقہ کاپیز ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں، تو چونکہ الیکشن کمیشن ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کو وہ کاپیاں نہیں دے رہا تھا، اب جب عدالت میں تو جمع مصدقہ کاپیاں کروانی پڑیں گی، وہ ان کے گلے پڑ جائیں گی۔ عدالت نے کہا کہ آپ ان کو فوٹو کاپیاں نہیں، مصدقہ اٹیسٹڈ کاپیاں دیں۔ علی بخاری نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہا چھوٹی جمع کروائیں، ہم نے وہ کروا دی، لیکن قانون کے مطابق ہمیں مصدقہ کاپیز نہیں دی گئیں۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتوں سے جس طرح کے مصدقہ کاپیز لی جاتی ہیں اسی طرح ہی لینی ہے، دو گواہوں اور متعلقہ دستاویزات کی کیا مصدقہ کاپیز دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ اتنی بڑی فائل آپ نے دی ہے، یہ تو مصدقہ ہی ہونی چاہیے تھی۔ علی بخاری نے کہا کہ قانون کے مطابق جو دستاویزات انہوں نے جمع کرائی ہیں وہ تمام دستاویزات مصدقہ ہمیں ملنی چاہیے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ کو مصدقہ کاپیز ہی فراہم کرنی پڑیں گی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو متعلقہ دستاویزات تھی ہم نے ان کی مصدقہ کاپیز دی ہیں۔ عدالت نے کہا نہیں، جو آپ نے ڈاکومنٹس عدالت میں جمع کروائے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو مصدقہ دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ آپ عدالت میں جمع کروا چکے ہیں۔ اس سے وہ بھاگ رہے ہیں، وہ فوٹو کاپی پر کام چلانا چاہتے ہیں، مصدقہ نہیں دینا چاہتے۔ علی بخاری نے بتایا کہ عمران خان زخمی ہے اس لیے پیش نہیں ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ عمران خان کب تک آ جائیں گے، اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے طرح شروع کر دی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ میں روزانہ ان کو کنٹینر پر ڈانس کرتا دیکھ رہا ہوں۔ اب کب عمران خان کنٹینر پہ چڑھا ہے، اس سے بڑھ کے جھوٹ یہ الیکشن کمیشن کا وکیل ہے۔ نون لیگ کے وکیل ایسی گفتگو نہیں کرتے۔ پی ڈی ایم کے وکیل میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی عدالت میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہوں جو الیکشن کمیشن کے وکیل کرتے ہیں۔ اور کیا الیکشن کمیشن کلائنٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کے بغیر وکیل کی یہ مجال ہے کہ وہ عدالت میں اپنی طرف سے کچھ کہہ دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ادارے کا وکیل ہے، ایک ادارے کے وکیل نے جو ایس او پیز دی ہوتے ہیں اسی میں ہی رہنا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں بات کی جا سکتی۔ اب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن عمران خان اور بغض عمران میں پہلے فواد چودھری کیس میں کیا کرتا رہا، اور اب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو کہ وہ کنٹینر پر ڈانس کرتا ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن عمران خان عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ اس پر پھر عمران خان کے وکلا نے بدتمیزی شروع کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ عمران خان کے وکلا بعد میں بولے، عمران خان کے وکلا میں اور ان میں تلخ کلامی ہو گئی۔ علی بخاری نے کہا، پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، اگر ایسی بات کریں گے تو پھر ان کو جواب بھی سننا پڑے گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا مشرف کے کیس میں تقریباً 2 سال کا التوا ہو گیا تھا، جہاں مناسب وجوہات ہوں اور اس کا ناجائز استعمال نہ ہو رہا ہو تو عدالت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے 3 ہفتوں کی تاریخ کی استدعا کر دی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ خود نہیں آ سکتے تو منشی کو بھیج دیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ خود نہیں آ سکتے تو منشی کو بھیج دیں، یہ الفاظ ان کو زیادہ پسند ہے تو کہہ لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مراسیوں کی ٹیم کھڑی ہو۔ اس پر پھر پوری عدالت میں الیکشن کمیشن منشی نعرے لگ گئے۔ جو یہ عزت بچانے کے لیے فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا کہ جی الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کو منشی کیوں کہا گیا، پوری عدالت میں منشی کے نعرے لگ گئے، اور اس نے کہا جی کہ جی یہ مراسیوں کی ٹیم کھڑی ہے۔ پھر اس پر تو وکیل چڑھ گئے اور عدالت کے سامنے پھر ان کو معافی مانگنی پڑی۔ عدالت نے کہا کہ سر جو وکلا تھے پی ٹی آئی انہوں نے کہا سر ان کو شٹ اپ کال دیں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یہ وکیلوں کو مراسی کہہ رہے ہیں، اس طرح کے سیاسی بیان دینے ہیں تو استعفیٰ دے کر سیاست میں آئے نا الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر، پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا اس طرح کے الفاظ آنے ہیں تو عدالت ان کو روکے۔ وکیل علی بخاری نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل نے مراسی کہنے کا لفظ واپس لے لیا ہے، اور جو وکیل تھے الیکشن کمیشن کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ ایڈیشنل سیشن جج نے ریمارکس دیے
کہ آپ ان کو دینا دستاویزات، پھر اس کے بعد میں تاریخ دیکھوں گا جو مناسب ہوگی، میں ان کی جو استدعا ہے 3 ہفتوں کی اس کے مطابق تاریخ دوں گا۔ تو ان کو الفاظ بھی واپس لینے پڑے۔ منشی کا نعرہ تو اب ایک بین الاقوامی نعرہ ہو گیا، اور اس کے بعد اب ان کو مصدقہ کاپیاں دینی پڑیں گی، اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا۔ دوسرا، آج لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی عدالت میں توشہ خانہ کا ریکارڈ جمع کروانا تھا، اور عدالت نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کہا تھا کہ جو توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں وہ اپنے دستخطوں سے ریکارڈ اور رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں، عدالت چیمبر میں اس کو ملاحظہ کرے گی۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو سماعت کے دوران توشہ خانہ کے سربراہ کی جانب سے بیان حلفی جمع نہ کرانے پر عدالت نے جو جسٹس عاصم حفیظ صاحب تھے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم کی تعمیل آپ نے نہیں کی، عدالتی حکم عدولی پر کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی آپ کے خلاف شروع کر دیں۔ عدالت عالیہ نے توشہ خانہ کے سیکشن افسر کا مبہم جواب مسترد کرتے ہوئے وہ واپس ان کو دے مارا اور کہا کہ وہ افسر کہاں ہیں جسے بیان حلفی کے ساتھ طلب کیا گیا تھا۔ سیکشن افیسر توشہ خانہ نے جواب دیا کہ ہم توشہ خانہ کی معلومات عوام و ناس کے سامنے ظاہر کرنے پر غور کریں۔ اب میرے خیال میں یہ اس جو معلومات ہیں اس میں کوئی رد و بدل کر رہے ہیں، رد و بدل کرنے کے بعد یہ ساری جو ہیں جو اس میں ان کے اپنے زرداری اور نواز شریف کی حد تک جو چیزیں وہ کلیئر کر کے باقی یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم پبلک کریں، کیونکہ ریکارڈ تو ان کے پاس ہے۔ اب یہ جو بار بار ٹائم مانگا جا رہا ہے یہ رد و بدل کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں، ہم عوام الناس کے سامنے پورا جو ریکارڈ ہے وہ ظاہر کرنے پر غور کر رہے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ عدالت کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عدالت نے توشہ خانہ کی تفصیلات بیان حلفی کے ساتھ طلب کی تھی، وہ کہاں ہیں وہ بتائیں۔ اس پر جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد کو فوری طور پر، جنہوں نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر عدالت کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم جمع کروا دیتے ہیں، عدالت نے کہا فوراً اس ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ عدالتی حکم کو جان بوجھ کر سبوتاژ کیا جا رہا ہے اور عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے موقف پیش کیا کہ کابینہ ڈویژن نے عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات شائع کی، کابینہ ڈویژن نے نواز شریف، آصف زرداری سمیت دیگر تحائف کی تفصیلات فراہم کیوں نہیں کی؟ اگر کابینہ ڈویژن عمران خان کی تفصیلات شائع کر سکتا ہے تو آصف زرداری اور نواز شریف کی کیوں نہیں دیتے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ متعلقہ حکام کو خطوط لکھنے کے باوجود کابینہ ڈویژن نے تحائف کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ استدعا ہے کہ توشہ خانہ سے کس نے کتنے تحائف خریدے وہ دیے جائیں، جس پر عدالت نے جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے جو تماشا بنایا ہوا ہے آپ کو معافی نہیں ملے گی، آپ کو ریکارڈ دینا پڑے گا، اور ریکارڈ میں رد و بدل بھی ہوگی تو وہ ساری چیزیں عدالت کو پتہ چل جاتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ ریکارڈ جمع کروائیں۔ 21 فروری تک آپ کو 2 ہفتوں کی آخری مہلت میں دے رہا ہوں۔ 21 فروری کو یا ریکارڈ لے کر آئیں یا توہین عدالت کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ میں لکھوا رہا ہوں کہ اگر 21 فروری کو آپ نے ریکارڈ اور بیان حلفی نہ دیا تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی جائے گی، اور آپ سمجھیں کہ یہی شو کاز ہے کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ 21 فروری کو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے گی۔ عدالت نے 21 فروری تک کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے آخری موقع دیتے ہوئے یا توہین عدالت کی کارروائی یا بیان حلفی اور ریکارڈ یہ طلب کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔